الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون۔ سورۃ الواقعہ کی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تاروں کے گرنے کی قسم، اگر تم یہ سمجھو تو بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، فی کتاب مکنون، جو ایک صحیفے کے اندر موجود ہے، درج ہے۔ گفتگو کا عنوان آداب کے لحاظ سے چل رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کا ادب، اس کے بارے میں گفتگو سماعت فرمائی، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اس حوالے سے 2 سلسلوں میں آپ نے بات سماعت فرمائی۔ آج وہ کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کے آداب کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ مولانا عبدالسلام بستوی رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ظاہری تعظیم کرنا، اس کی عظمت کا خیال رکھنا، جو بندہ ایسا کرتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے معجم طبرانی کی ایک روایت ذکر کی ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کی ظاہری تعظیم کرتا ہے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کا کوئی ورقہ زمین پہ نہ گرنے دیا جائے، قرآن مجید کو گرد و غبار سے دور رکھا جائے، قرآن مجید کو ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا جائے، یہ قرآن کے آداب میں شامل ہے۔ ظاہری تعظیم بھی ضروری ہے، بلکہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ قرآن مجید کی کوئی کتابت کر رہے تھے، اچانک اٹھے اور واش روم میں چلے گئے۔ ابھی واش روم گئے کوئی 2 سیکنڈ ہوئے ہوں گے تو باہر آ کے اپنا انگوٹھا دھویا، یہ چلے گئے۔ جب واش روم سے فارغ ہو کے واپس آئے تو کسی نے پوچھ لیا، حضرت خیریت تھی؟ کیا معاملہ بنا؟ آپ واش روم گئے ہیں، 2 سیکنڈ بعد پھر واپس آ گئے، پھر واپس سے چلے گئے، کیا ہوا؟ کہا اصل میں جب میں واش روم میں گیا میرے اوپر پیشاب کا بہت زیادہ غلبہ تھا، میرے ذہن میں نہیں رہا، جب میں واش روم گیا ابھی میں اپنی حاجت کے لیے مکمل طور پر سیٹ نہیں ہوا تھا، میری نظر اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر پڑی کہ جس ہاتھ سے میں لکھ رہا تھا اس سے لکھتے لکھتے قرآنی مصحف کی سیاہی کا ایک نقطہ میرے انگوٹھے پہ پڑ گیا، اور میں نے اسی حالت میں واش روم میں بیٹھنا قرآن کے ادب کے خلاف سمجھا، اس لیے فوراً باہر آیا، اپنے انگوٹھے کو دھو کے پھر دوبارہ واش روم میں چلا گیا۔ اس ایک سیاہی کے نقطے کا ادب ہے تو پورے قرآن مجید کا ادب کس قدر ہوگا؟ اس لیے قرآن مجید کی ظاہری تعظیم کرنا یہ بھی قرآن کے آداب میں شامل ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن مجید کا ادب سب سے بڑا یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا 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 کر کے اس کو پڑھا جائے۔ کجا یہ کہ صرف رمضان کے مہینے تک اپنے آپ کو محدود کر لینا اور دن رات ایک کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے سمجھنا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا اور پورا 11 مہینے ہاتھ ہی نہ لگانا، یہ قرآن کی بے ادبی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بھی خلاف ہے جس میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب تھا جو ہمیشگی والا ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بڑا پسند تھا کہ کوئی بھی آپ عمل شروع کرتے اس پر ہمیشگی اختیار کرتے، لیکن ہمارا وتیرہ اس کے بالکل خلاف۔ ہم قرآن مجید کو رمضان میں خاص کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید کا دورانیہ بڑھا دینا یہ ایک اور چیز ہے، قرآن مجید کو بالکل سرے سے چھوڑ دینا، رمضان میں بالکل پڑھ لینا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، خلاف ہیں۔ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہنا، رمضان میں اس کا ذرا دورانیہ بڑھا لینا، یعنی پورے سال میں اگر 3 قرآن مکمل کیے ہیں، رمضان میں 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، جتنی رب توفیق دے، تو قرآن مجید کو مسلسل پڑھتے رہنا یہ بھی قرآن مجید کا ادب ہے۔ عجب معاملہ ہے، قرآن مجید سمجھنا تو دور کی بات، ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، یہ بہت بڑا عالمی ہے۔ میں ایک اکثر سوال کیا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے یہ پوچھ لے
کہ بھائی مجھے اپنے قرآن کی تلاوت کر کے دکھاؤ اور ہمیں کرنی نہ آئے تو ہمارے اوپر کیا گزرے. فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جناب فیس بک کے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مسئلے کا فتویٰ دینے کے لیے منٹ سے پہلے جواب دیتے ہیں، علم ہے نہیں. میں نے کئی لوگوں سے پرسنلی طور پر پوچھا ہے تم کس مدرسے کے فارغ ہو، تمہارے پاس کون سی سند ہے؟ میرے پاس کوئی سند نہیں، میں کسی مدرسے کا فارغ نہیں. لیکن قرآن کی تعلیمات دیتے وقت تو ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے مجھ سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک یہودی کا گزر ہوا مسلمانوں کی بستی کے پاس سے. اس نے سوچا کہ میں نے یہاں کے مسلمانوں کو ورگلانا ہے، گمراہ کرنا ہے. ایک چرواہا گزر رہا تھا اور اس چرواہے سے اس نے اپنے کام کی ابتدا کی. کہنے لگا یار میں نا مسلمان ہوں. اپنے آپ کو کیا شو کروایا؟ مسلمان. کہنے لگا بہت اچھی بات ہے، مسلمان ہے، بتاؤ کیا. کہنے لگا یار اصل میں نا یہ جو ہمارا قرآن ہے نا اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا شک شبہ ہے. تمہیں کیا شک شبہ ہے؟ کہا یار دیکھو واقعہ نوح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، یہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ نے ذکر کیا ہے، پھر الگ سے سورہ نوح بھی نازل کی ہوئی ہے. یہ تو تکرار ہے قرآن مجید کے اندر. طلاق کا ذکر دوسرے پارے میں بھی ہے، الگ سے اللہ نے سورہ طلاق بھی نازل کی ہوئی ہے. یعنی قرآن مجید میں تکرار پایا جاتا ہے. یہ ایک دو میں نے چیزیں ذکر. حضرت موسیٰ کا واقعہ کتنی بار ذکر کیا ہے. اس نے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر ہم یہ تکرار نکال دیں نا، صرف ایک ایک بار ہی بات کو رہنے دیں تو قرآن چھوٹا سا رہ جائے گا اور یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا. مجھے بات اس کی ٹھیک ہے، یہ اعتراض ٹھیک ہے اس کا. قرآن مجید کے اندر تکرار ہے، ایسا ہے قرآن مجید میں تکرار ہے، واقعات کئی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیے، تو کیا ان تکرار کو نکال دینا چاہیے؟ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس. اس چرواہے نے کہا تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، قرآن مجید میں تکرار ہے. تمہاری اپنی ذات کے اندر بھی تکرار پایا جاتا ہے. تمہارے دو بازو اگر ایک بازو اتار دیا جائے تو گزارا ہو جائے گا. تمہاری دو آنکھیں اگر ایک آنکھ نکال دی جائے تو گزارا ہو جائے گا. تمہاری دو ٹانگیں ہیں اگر نکال دی جائے، کاٹ دی جائے تو گزارا ہو جائے گا. دو گردے ہیں اگر نکال دیا جائے گزارا ہو جائے گا. اس نے اپنا جو ہے نا وہ اپنا سا منہ لیا اور دائیں بائیں ہو گیا کہ یہاں کے چرواہے کا یہ حال ہے تو یہاں کے علماء کا کیا حال ہوگا. آج یہ ایک دور تھا مسلمانوں کے اوپر جب مسلمانوں کا بچہ قرآن مجید کی تعلیم سے واقف تھا، اور آج ایک ہم ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں پتا ہے ہمیں کون سا کسی نے کچھ کہنا ہے، نہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، لہذا اپنی مرضی جو بغل میں آتا ہے فتویٰ نکال کے جڑ دیتے ہیں. اس لیے میری آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے، یہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، فراغت کا وقت ہے آپ کے پاس، جس قدر ہو سکتا ہے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالیں، قرآن مجید سیکھیں، سکھائیں لوگوں تک، یہ دیگے سے دیا چلائیں. یہ بھی قرآن مجید کے آداب ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.